جی ظلم کر رہے ہیں، خود پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم صرف بتا رہے ہیں، ان کی حقیقت بتا رہے ہیں. یہ اپنی طرح ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے جی، آگے کیا کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے خواب میں آئے ہیں اور آپ کو وجود کی مدد کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ چیزیں دلا دیں، وہ دلا دیں، اتنے پیسے بھیج دیں، اتنے پیسے فلاں شخص لینے آئے گا اور ان کی فیملی کو پہنچانے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں بھائی، یہ کب ڈیوٹی لگائی گئی؟ کس کی لگائی گئی؟ یہ کس نے الاؤ کیا؟ جی، کسی نے نہیں لا. جیسے کوئی ہمارے نام پر یا اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کوئی اپنے تعلقات بناتا ہے یا کسی سے کچھ لیتا ہے، تو اسی طرح آپ ہمارے نام پر دے رہے ہو. ہم سے پوچھا؟ جی جی کیوں جی؟ بالکل. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مر رہا ہے، اپنی کمائی ہے، اس کی سزا ہے، اس کی بھوکتے. جی جی. اور آپ ایک مجرم کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہو؟ بتائیں جی. فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کیا دیکھے؟ ظاہر دیکھ. ہم شروع سے ایک مثال دیتے تھے. مثال کے طور پر مان لو آپ کے بچوں کا کسی نے قتل کر دیا بے رحمی سے، آپ کا مال لوٹ لیا. یعنی ظلم کیا اس نے، کسی وجہ سے نہیں، ظلم کیا اس نے آپ کے اوپر. آپ کے بچے قتل کر دیا، آپ کا مال لوٹ لیا، گھر تباہ کر دیا. مجھے بتائیں ذرا، یا اور آگے بڑھتے، آپ کے ماں باپ کا قتل کر دیا، آپ چھوٹے ہو، آپ کے ماں باپ کا قتل کر دیا. جی ٹھیک ہے جی. اب آپ یتیمی میں زندگی گزارے ہو، کل کو وہی بندہ سرجری کرا کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو چھت دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے. کیا سمجھو گے آپ؟ کون ہے وہ؟ بہت نیک ہے. نیک ہے، محسن. جی بالکل. محسن، فرشتہ. کس وجہ سے؟ اس کی ظاہری شکل دیکھ کے، ظاہری رویہ دیکھ کے، ظاہری روپ دیکھ کے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. کہ اس نے ہمیں، دیکھو ہم یتیموں کو پناہ دی، یہ پتہ ہی نہیں کہ اس ظاہر کو ہٹاؤ تو پیچھے کیا نکلے گا؟ یتیم کرنے والا، جی جی بالکل. ماں باپ کا قاتل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے حضرت. تو یہی کہا جاتا ہے بھائی، پہلے جو چھپا ہوا ہے پردے کے پیچھے، تو پہلے وہ تو جان لیا کرو کہ جو سامنے ہے یہ کون ہے. جی بالکل. جی پہلے بندہ یہ تو جان لے. یا صرف ظاہر کو دیکھنا ہوتا ہے، صرف سامنے دیکھنا ہوتا ہے؟ جی سامنے دیکھ کے، ظاہر دیکھ کے تو کیا کیا جائے؟ کیوں جی؟ لیکن بچپن سے جو پڑھتے آئے قرآن میں، جی اللہ زینا یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، وہ صرف پڑھتے ہی آئے تھے. جی دیکھتے تو نہیں ہے نا. کچھ بھی کرنا ہو، کچھ بھی، تو صرف اس کے ظاہری پہلو نہیں، اس کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں، غیب، چھپا ہوا، چھپے پہلو، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. جی بالکل بالکل. جی یہی قانون ہے. جی بالکل. تو اگر کوئی ذلیل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کا مومن بھائی ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، غور کیجئے گا. جب آپ یہ مومن بھائی ہے، اس کی مدد کرو، اس کو مصیبت سے نکلاؤ، آپ بالکل وہی کرتے ہیں کہ جیسے کسی کو کوئی عہدہ ملے، مرتبہ ملے. مان لو جیلر بنا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہے وہ سزا جیل میں قید ہے، ان کو نکال دیتا ہے. جی جی تو بھئی اگر اتنا ہی تو نیک ہے، اتنا تجھے ان کے اوپر ترس آ گیا، تو پھر سب قیدیوں کو رہا کرنا، سب کو جیل سے نکال. پھر صرف اپنوں کو ہی کیوں؟ جی بالکل لاجیکل ہے. جی بالکل. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. تو ایسے ہی اگر وہی بات ہے، اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، جی مومن بھائی ہیں، مومن بہنیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ پہلے آپ نے جان لیا کس وجہ سے ہیں وہ؟ جی نہیں جانا. جی اگر خود بھی ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ جی ہوتا کلیئر نہیں ہوتا؟ جی جی زبردست کلیئر ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے حضرت. تو بھائی کسی کو، وہی آپ کسی کے خواب میں آئے، یہاں مجھے بتائیں، یہاں ہم سے سوال کیا تھا کئی بار، یہ سوال ہمیں کہا جی آپ ہمارے خواب میں آئے، ہم نے آگے سے کیا جواب دیا جی؟
جی بس وہ ان کے اپنے حال ہے. جی ہم یہاں زندہ سلامت موجود ہیں تو یہ بہتر ہے یا خوابوں پر بھروسہ کرنا؟ ہمیں خواب میں آنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ریالٹی موجود ہے بالکل وہ سامنے. خواب میں اس سے آنے کی ضرورت جو مرا ہوا ہے، تو جو زندہ ہے اس کو خواب میں آنے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں حضرت. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ نہیں جی آ رہی ہے. جی حضرت. ہم نے بتایا بھائی یہ آپ کے خواب آپ کے اپنے دماغ کی خرافات ہیں. کیا آپ نے ہماری فوٹو نہیں دیکھی ہوئی، تصویر نہیں دیکھی ہوئی، ہمیں نہیں دیکھا ہوا، ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی؟ آپ کے دماغ کے پاس ہماری تصویر ہے، شکل ہے، ڈیٹا ہے، وہ جو نیچے بنا رہے رات کو. تو اس کا مطلب کیا وہ ہم ہو گئے؟ آپ اگر ہمیں خواب میں دیکھتے ہیں اور خواب میں کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہم نہیں ہیں، وہ آپ خود ہیں. آپ کے اپنے دماغ نے سٹوری بنا کے اس میں ہماری شکل کا کریکٹر بنا کے اس کو اپنی من پسند کا ایک کردار دیا ہے، جی نہ کہ وہ ہم ہیں. جی بالکل. آتی سمجھ نہیں آتی جی؟ جی آ رہی ہے. تو اب وہ جن کے آپ خوابوں میں آئے ان کو یہ نہیں پوچھا بھائی آپ کے خواب میں اور کون کون آیا ہے؟ کیا کبھی کوئی بھوکا ننگا بھی آپ کے خواب میں آیا ہے؟ صرف پیسوں والے آتے ہیں جی امیر آتے ہیں. اچھا آگے لہذا جو بھی پاس ہے قربان کر دیں. تو اب آپ نے یہ یہاں ثابت کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آپ نے سب قربان کر دیا تھا. اگر واقعی آپ ہمارے نام پر کر رہے تھے، ہمارے نام پر کر رہے تھے، تو پھر ثابت کریں آپ کو تو پھر سب قربان کر دینا چاہیے تھا. کیا جی؟ جی بالکل. اور اس بات میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیں. اگر واقعی ہمارے نام پر کر رہے ہوتے تو مجھے بتائیں پھر کیا کرنا تھا؟ ان سے ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی جی؟ جی سب کچھ قربان کر سب کچھ قربان کر دینا. تو کیا خیال انہوں نے کیا تھا؟ کیا انہوں نے؟ نہیں کیا. تو پھر ہمارے لیے کر رہے تھے نہیں یا آپس میں وٹا سٹا لگے ہوئے تھے کرنے؟ جی آپس میں لین دین کر رہے تھے جی. آپس کا معاملہ تھا ان کا، آپس کا لین دین تھا جی. اور اس میں ہمیں زبردستی ٹھونسا ہوا ہے جی. جو ان کی پرانی جدی پشتی عادتیں ہیں، ہر جگہ میں کہ جی اوپر والے کو گھسا لو، ہر جگہ میں اوپر والے کو گھسا لو جی. اب آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا، اوپر والے کی قسم اٹھا، رب کی قسم اٹھا. مطلب رب کو انوالو کر، اس پر ٹرسٹ ہے. دیکھ لو ہمارے پر پھر بھی ان کو ٹرسٹ ہے، ہر کسی کو. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آپس میں اتنے نیک ہیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے اور وہاں پر بھی ہمیں انوالو کرتے ہیں. جی ہماری وجہ سے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہماری وجہ سے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر کے تو انگلی بھی ہمارے اوپر کر رہے ہیں. کمال ہو گیا یہ تو میں کہتا ہوں، کمال پر کمال ہو گیا جی. ہاں لہذا جو کچھ بھی ہے پاس ہے جی قربان کر دیں. رشتہ دار کی آفر بھی کر دی گئی. کسی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے خواب میں آئے ہیں اور آپ کو وجود کی مدد کے لیے کہا گیا ہے اور یہ چیز دلا دیں، وہ دلا دیں، اتنے پیسے بھیج دیں، اتنے پیسے فلاں شخص لینے آئے گا، ان کی فیملی کو پہنچانے ہیں. میں اس میں سے جو کہ دے چکا ہوں واپس نہیں لینا چاہتا. نہیں جی، ہم یہاں پر یہ پبلک میں اپلوڈ ہوگی. آپ نے ہمارے نام پر دیے ہیں نا، آپ نے ایسا کرنا ہے، سارا حساب کتاب کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے. بے شک یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں کہیں کہ ہم نے تیرے نام پر، میں نے تیرے نام پر اتنے دیے ہیں، اور ہم اگر وہ آپ کو نہ دیں تو پھر کہنا کہ تو بھی شیطان ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی جی؟ جی ہم آپ کو بھیجیں گے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کہیں گے، بینک اکاؤنٹ میں بھیجیں گے، جس ذریعے سے کہیں گے اس ذریعے سے بھیجیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل. جو اس حد تک بیٹھا ہوا ہے وہ تم سے چندیاں لے گا جی؟ وہ تم سے چندے لے گا جی؟ بالکل نہیں. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تو بہرحال حساب تب کریں، حساب تب کر کے ہمیں بھیجیں، بتائیں، یہاں گروپ میں بتا دیں، جہاں چاہیے ہمیں بتائیں اور ہم ان کو وہ لٹاتے ہیں، دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر جن کے ساتھ بھی نے لین دین کیا ہے وہ جانے اور ہم جانے جی. جی اور پھر اگر انہوں نے واقعات ہمارے ہی نام پر
دیا تھا تو بچیں گے، لیکن اگر اپنی خواہشات تو پھر ہم دیکھیں گے کوئی کیسے بچتا ہے. جی جی انہوں نے تو وہ جادو وادو سنے ہوئے تھے نا، سنے ہوئے تھے. یہ آج بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے ریموٹ سے بٹن دباتے ہیں، ٹی وی آن ہوتا ہے، چینل چینج، والیوم اپ ڈاؤن، یہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں نا، پھر بھی نہیں سمجھ رہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ کسی کو بھی کیسے ٹیڑھا میڑھا کیا جاتا ہے، کسی کو کیسے گھمایا جاتا ہے. جی ہمیں آج تک کوئی ہاتھ نہیں لگا پایا، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی گزشتہ نشست میں بتایا کہ 1 سال میں 1,00,000 کلومیٹر جو میری ذاتی گاڑی ہے میں چلاتا ہوں وہ چل چکی ہے 1 سال میں. جی جی تو دنیا میں کوئی بندہ ثابت کریں جو اتنی چلاتا ہے، اتنا گھومتا ہے. نہیں جی نہیں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آپ کے جو وہ کن ٹوٹے عامل تھے یا جادوگر تھے کیا کرتے تھے؟ سوئیاں چبوتے تھے، اور آپ کہتے جی وہ خرافات تھیں، نہ آپ کو حقیقت کا پتا نہ ان کو حقیقت بتاؤ، گدھے کے بجو. جیسے آج ایک ریموٹ سے کنٹرولر سے چیز کنٹرول ہوتی ہے، اس طرح بتایا کہ یہ جو وجود ہے نا، یہ پوری لامحدود ایگزسٹنس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کو بنایا جائے. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. ہم نے کچھ بھی کرنا ہو، ہمیں تو تمہاری طرح ظاہری طور پر ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. جی بالکل ہوتا کلیئر نہیں ہوتا؟ کس کے اندر کیا چلتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون ہمیں کتنا کیسے کس طرف سے کیسے چونا لگاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں. ہمیں سارا پتا. وہ سمپل سی بات ہے، ہم انسان والی حرکتیں نہیں کرتے کہ ہم جو چیخیں مارتے پھریں. پردے رکھے ہوئے. جی جی لیکن باز کوئی بھی نہیں آتا. یہ طے ہے، یہ دیکھا، باز کوئی نہیں آتا. آگے جی آگے کہتے ہیں جی جو دے چکا واپس نہیں لینا چاہتا. بہرحال وہ تو ہم نے بتا دیا، ہم واپس دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ نے ہمارے نام پر دیا ہے. جی ہمارے نام پر، یعنی اگر ہمارے نام پر کسی نے کچھ دیا اور لیا ہے، واقعہ دیا اور لیا ہے، تو وہ ہماری توہین ہے. جی جی بالکل. البتہ اگر کوئی خود آپس میں کرتے ہیں، ہمارا نام یوز کرتے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ ہے. جی جی بالکل جی ایسا ہی ہے. بالکل. تو اس کو اپنے تک رکھیں، آپس میں معاملات کلیئر کریں، ایک دوسرے کو بتائیں بھائی میں نے دھوکہ دیا تھا، اس کا نام یوز کر کے تو دھوکہ کھانا چاہتا تو تم نے کھایا، اور وہ کہ نہیں میں دھوکہ کھانا نہیں چاہتا تھا، تو دھوکہ دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے دھوکہ کھایا، میں کھانا چاہتا تھا. جی آپس میں ایک دوسرے کو پکڑیں. جی بالکل بنتا ایسے ہی ہے. بالکل. آئی سمجھ نہیں آئی؟ جی آ رہی ہے. ہم ان کا بنائیں گے 8، وہ جو انفینٹی کا سائن ہے نا، آپس میں ان کو الجھائیں گے، آمنے سامنے کریں گے. لو لگے رہو آگے. مگر حقیقت جاننی تھی ایسے لوگوں کی، اور یہ بھی کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اکٹھے ہونا تھا. تو ہمیں بھی بتا دیں کون سی جگہ ہے. کیوں جی؟ ذاتی نشستوں کو مجھ سے شیئر کیا گیا، حتیٰ کہ جن نشستوں کو آپ نے شیئر کرنے سے منع بھی کیا. آپ کو جب پتا تھا یہ نشستیں شیئر کرنا منع ہے، آپ کو پتا ہے سامنے والا دغاباز فراڈیا دھوکے باز ہے، پھر بھی اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ آپ خود کیا ہو؟ اب یہ کو کہ آپ بڑے شریف تھے؟ نہیں جی یعنی خود بھی فراڈی ثابت ہوتے ہیں. جی سمپل سی بات ہے. جی اگر تو آپ بھوکے مار رہے تھے، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مجبور تھے، بے باس تھے، پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، ایسا کوئی عذر نہیں تھا، تو پھر بھی آپ لیتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ خائن ہیں. جی جی تو پھر آپ خود کیا ہیں؟ مجھے آپ کے ڈائریکٹ نمبر دیے گئے روابط کے لیے. وہ کس کے پاس میرے ڈائریکٹ نمبر ہیں؟ ہیں جی جی وہ کوئی ہمیں بھی دکھا دیں. جی نمبر بھیجتے ہیں. ڈائریکٹ نمبر دیے گئے. وہ کون سے آپ کو میرے نمبر مل گئے؟ کہاں سے مل گئے؟ مجھے تو کوئی میسج نہیں آیا کہیں پر. جی ہاں ایک نمبر میں نے خود جان بوجھ کر
ایک نمبر میں نے اپنا ٹیمز کے اوپر ویزیبل رکھا, اسکائپ کے اوپر ویزیبل رکھا. کس لیے؟ آپ جیسوں کے لیے جن کے جو چور رستے تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے نمبر آئے اور پھر بہانہ نہ رہے. ہاں ان کے میسج آتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, اور میں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں, وہ تو میں 6 مہینے نہیں دیکھتا, وہ تو کبھی کبھی جب میں اپنی لہر میں ہوں, موڈ میں ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کس کس کو خارج ہوئی. جی 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 اور وہاں بھی کسی کو رپلائی کیا جاتا ہے, وہاں بھی میسج کرتے رہتے ہیں کہ کیا استاد جی واقعی آپ کا نمبر ہے, یا رسول اللہ آپ کا نمبر ہے, یا رب آپ کا ہی نمبر ہے, یا آپ ہی ہو. جی جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی واضح ہو رہا ہے. جی آگے جی ڈائریکٹ نمبر ملا جی. کہتے ہیں جی مگر میں نے کبھی ان نمبرز کے ذریعے آپ کو اپروچ نہیں کیا. تو کس نے کہا نہیں کیا؟ کم از کم چیک ہی کر لیتے. اور اپروچ نہیں کیا. نمبر صحیح ہے. یہاں سوال یہ پتا, کیا آپ اپروچ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپروچ کے لیے رابطے کرتے رہے, ذریعے تلاش کرتے رہے, نمائندے تلاش کرتے رہے, جو آپ سے وعدے کرتے رہے بات کروانے کا, ملاقات کا شرف جی حاصل کروانے کا. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ اپروچ نہیں کیا نمبروں کے ذریعے. تضاد ہے. جی جی کھلا تضاد ہے, کھلا. اب بتائیں جی. تضاد نہیں ہے, وہ تضاد نہیں ہے, سچ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات ہے رسوائی کی. ڈائریکٹ رابطہ چاہتے ہیں, اس کے باوجود ڈائریکٹ رابطہ چاہتے تھے, اس کے باوجود بیچ میں نمائندے گڑنے کے لیے مجبور تھے. ڈائریکٹ ضرورت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ ادھر ادھر جو دنیا کو جو چکر دیے ہیں, پھیرے دیے ہیں, بیچ میں ذریعہ بن کے, نمائندہ بن کے, کیا لوگوں ڈائریکٹ نہیں تم ہو سکتے جی. بیچ میں ہوں, تمہارے اور اس کے درمیان میں ہوں جی. بالکل بالکل. جی جو پہلے بتایا ہے, تو پھر کیسے ڈائریکٹ اپروچ کر سکتے ہو؟ وہ تو آپ بندے ہوئے ہو نا جی. جی آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے جی کہ آپ اپروچ چاہتے ہو, اور ڈائریکٹ اپروچ آپ کے پاس ہے بھی, اس کے باوجود آپ نمائندوں کو تلاش کرنے پر مجبور ہو جی, بیچ میں واسطے تلاش کرنے پر مجبور ہو. تو یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ یہ سمبل کیا بتا رہا ہے؟ اور آگے کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو اس دعوت کا غلط استعمال نہ ہو جائے. اچھا اتنی فکر تھی اس دعوت کا غلط استعمال نہ ہو جائے, تو جب آپ کو پتہ چل رہا تھا اس دعوت کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ لوگ نشستیں لیک کر رہے ہیں, ویڈیوز یا تصاویر لیک کر رہے ہیں, نمبر لیک کر رہے ہیں, چوری آپ کو دے رہے ہیں, وہ مس یوز نہیں ہو رہا تھا؟ ہاں جی بالکل مس یوزنگ تھی. جی بالکل. وہ غلط استعمال نہیں, یعنی ان کو, یعنی یہ خود غلط طریقے سے کچھ لیں تو وہ حلال ہے, جائز ہے, اور لیکن اس کے علاوہ ناجائز ہے. آج بھی ادھر کسی کے ذریعے سے نہیں ہوں, یہ سب خود ساختہ نمائندہ تھے جو یہ حرکات کر رہے تھے. بالکل غلط بات ہے, یہ سب خود ساختہ نمائندہ تھے. یہ آپ نے ابھی بولا ہے ہمارے کہنے کے بعد, جب ہم نے کہا ہے جی, بتایا ہے, پوچھا ہے جی جی کہ پہلے ثابت کرو نا ذرا, ہمارا کوئی نمائندہ ہم نے کو کھڑا کیا تھا جی. جی جی واضح ہوتا یا نہیں ہوتا؟ جی واضح ہو رہا ہے. ہے سر. پہلے کیا کہا انہوں نے؟ پہلے جن کی غزل تھی وہ کیا تھی؟ غزل یہ تھی, ایک بہت ٹوٹی پھوٹی سی غزل سنانا چاہتا ہوں. عنوان ہے میں بھی پہلی صف میں ہوتا. تو عرض ہے سوالوں کی, اگر کھچڑی پکا رہا ہوتا تو میں بھی پہلی صف میں ہوتا, چلغوزے کھلا رہا ہوتا تو میں بھی پہلی صف میں ہوتا. تو پہلی بات ہے, وہ کون سے کتی کے بچے ہیں جو سوالوں کی کھچڑی پکا کر یہاں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, اور پہلی صف یا کوئی صفیں بنی ہوئی ہیں جو تو ہوتا جی. جی اب اگر تو با کردار ہے تو تو نے ثابت کرنا ہے کہ اس کے سامنے سوالوں کی کھچڑی پکاؤ تو تم پہلی صف میں اس کے چہیتے بن جاتے ہو جی. پھر چلغوزے کھلا رہا ہوتا تو میں بھی پہلی صف میں ہوتا. او کسی کتی کے بچے, تو یہ بتا وہ کون سا کتی کا بچہ ہے جس نے ہمیں چلغوزے کھلائے اور وہ چلغوزے کھلا کر پہلی صف میں آ گیا؟
جی بالکل بہتان ہے جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے باغوں کی سیر کروا رہا ہوتا تو میں بھی پہلی سب میں ہوتا. اب تو نے ثابت کرنا ہے وہ کون ہے جو ہمیں باغوں کی سیر کروا کے پہلی سب میں آ گیا. جی بتائیں جی, پتا چلے نا, کر لیں جی ہمارے اوپر بھی واضح کیا جائے نا. جی اگر تم لوگ مان لو تمہیں اگر کہیں سے کوئی تصویر ملتی ہے, کوئی ویڈیو ملتی ہے, اور آپس میں تعلقات رابطے اور خود ساختہ تم عقائد و نظریات تصورات بنا کر بیٹھ جاتے ہو, تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ اپنے دماغ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر جو گند ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. جی جی اپنا ہی قصور ہے جی. سوالوں کی جلیبیاں بناتا تو میں بھی پہلی صاحب میں ہوتا. اب بتائیں اس سے بڑے بہتانات ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی یعنی جو ہمارے سامنے سوالوں کی جلیبیاں بناتا ہے تو وہ چہیتا ہو جاتا ہے, اور جو دو ٹوک سیدھا سوال کرتا ہے تو جی ہم اسے بگا دیتے ہیں یا ہم دھتکار دیتے ہیں, ہمیں وہ برا لگتا ہے. جی بتائیں جی ذرا. بہتان ہے ادھر 180 ڈگری الٹ ہے. وہ جو جلیبیاں بناتے ہیں وہ پہلی صاف میں آتے ہیں. آ جاؤ آگے آگے ہو جاؤ, آگے آگے آ جاؤ جی. جی ہاں یہاں یہ ہے کہ وہ جب دیگ بانٹ رہی ہوتی ہے تو جس کی پلیٹ میں, جس کے پیالے میں چاول ڈال دیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے چل بھائی پیچھے ہو جا. تو جس کا بھی خالی ہوتا ہے اب تو آگے آ جا. جی جی تو جو جلیبیاں بناتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آگے آ جاؤ. جیسے آج تو نے جلیبیاں بنائی تو کہاں آ جا بھائی, آ جا فرنٹ پر آ جا, کھڑا کیا نا پہلی صف میں. جی 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 بالکل ہم جب کسی کو پہلی صف میں لے کر آتے ہیں نا تو پھر ہم اس کے سارے چھید پورا فل ٹارچ مار کے اس کو دکھاتے ہیں. جی سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی آ رہی ہے یہ چلغوزے ہیں جو ہمیں کھلائے جا رہے ہیں. پہلے تو نہیں کسی نے کھلائے تھے, لیکن اب تو نے ہمیں کھلائے ہیں, اور اب ان چلغوزوں کے بدلے ہم نے تجھے پہلی صف میں کھڑا کیا ہے. جی جی باغوں کی سیر وہ اب ہمیں کروائی ہے تو نے, اور اس کے بدلے ہم نے تجھے پہلی صف میں کھڑا کیا ہے. یہاں پہلی صف میں کھڑا ہونے سے ہر کوئی تھر تھر کانپتا ہے. جی 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 سمجھ آ نہیں آ رہی؟ ایسا ہی ہے یہاں پر وہی جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ پلے سرات, جی تلوار سے باریک بال, تلوار سے زیادہ تیز دار بال سے زیادہ باریک. جی ہمارے جو قریب آتا ہے اس کو اتنا زیادہ سینسیٹیو بننا پڑتا ہے, اتنی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور وہ جو کتی کے بچے ہمارے قریب نہیں ہوتے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جی جی وہ جو تم لوگوں کو پہلی صف میں نظر آتے ہیں. ادھر بتایا جاتا ہے کہ جب تک تم زمین پر ہوتے ہو تم ناچو کودو گرو گے, نہیں لیکن اگر تم ٹاور پر چڑھنا شروع کر دو, حرکت محدود کرنا پڑتا یا نہیں, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا یا نہیں, بالکل ٹاور کے اوپر چڑھ کے نوک پر اب کھڑے ہو جو, اب ہل بھی سکتے ہو. نہیں نہیں جی نہیں تو جب تک دور ہوتے ہو تب تک غلطیاں ہر چیز برداشت کی جاتی ہے. جیسے جیسے قریب آتے ہو تو تب کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی کلیئر ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے. کہتے ہیں گٹیا حارث زدہ پٹے والا نہ کہلواتا اگر میں بھی پہلی صف میں ہوتا. نہیں بالکل نہیں. گٹیا حارث زدہ اور پٹے والے وہی ہوتے ہیں جو پہلی صف میں لائے جاتے ہیں. کیوں؟ پٹا ڈال کے گھسیٹ کر لائے جاتے ہیں, ویسے تو آتے ہی نہیں نا. جی جی بالکل آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ ورنہ قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا یہ نہ کہا جاتا کہ یوم یبعثون تم سب کو پٹے ڈال کے گھسیٹ کے اکٹھے کروں گا. جی لکھا ہوا ہی نہیں لکھا ہوا کہ سب کو جمع کروں گا. جی 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 لکھا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اپنے اپنے وقت میں میرا نام یوز کر رہے ہو. جی میرا نام استعمال کر کے چونے خود لگا رہے ہو, اپنی دال بیچ رہے ہو, اپنی کھچڑی بیچ رہے ہو, جی اپنا چورن بیچ رہے ہو, جی چونا لگا رہے ہو. جی کر لو ذرا پھر.
تو ادھر سے لے کر آئے ہیں ادھر جو جنم ہوئے ایسے ہی ہو گئے ہیں. اگر ہم یہاں نہ ہوتے ادھر جنم ہی نہ ہوتے, ادھر آتا ہی نہ. جی جی بالکل. ایک ملاقات نہ کر سکا اتنے عرصے میں, ہو جاتی اگر پہلی صاحب میں ہوتا. بھائی مجھے بتا کتنے ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی بتائیں جی. ہماری تو نہیں ہوئی ماتریت. آپ میں سے بھائی کسی کی ہوئی ہے بتا دیں جی, کسی کی ہوئی ہے؟ نہیں. ہاں جی, اگر تو کسی کی ہوئی ہے بتا دیں, اور اگر کوئی ملاقات کر کے پہلی صاحب میں آ گیا تو بتا دیں. جو ان کا نزدیکی پہلی صاف ہے کیا جی؟ ان کا نزدیکی وہ جی چاپلوسیاں, خوش آمدیاں. جی جی گٹیا کہہ کر سجدے کا کیا حق ادا, میرے بھی سجدے کو دیکھا ہوتا تو میں بھی پہلی صاحب میں ہوتا. کہہ رہے ہیں جی میں وہ, آپ غور کیجئے گا, اب قرآن کے اندر جو ابلیس کا واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ میرا سجدہ اس کو نظر ہی نہیں آیا, میں تو سجدے میں تھا, میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور اس نے میرا سجدہ دیکھا ہی نہیں. جی ٹھیک. میرا سجدہ اسے نظر ہی نہیں آیا. ہاں جی, آپ تو کہہ رہے ہیں سجدہ کیا ہوتا تو جس کے آگے سجدہ کیا ہوتا ہے تو اس کے آگے کھڑا جاتا ہے. نہیں. سجدے اور اکڑنے میں یہی فرق ہوتا ہے. اور جو تجھے لگ رہا تھا تو سجدے میں تھا, وہ سجدہ نہیں تھا, وہ تیری پرانی عادت تھی پچھواڑا اوپر کرنے کی. جی توپ کا رخ ادھر سیٹ کرنے کی, فٹ کرنے کی, کہ اس کو گولا مارا جائے. جی ہوائی فائر کیا جائے اس کے اوپر. اس کو سجدہ سمجھ رہا. جی ہم نے بتایا سجدہ تیرے انگ انگ میں نہیں ہے, تیرے اندر بڑھی ہوئی اکڑ تو سامنے آئی یا نہیں آئی؟ ہم نے کچھ کیا جی؟ بتائیں ذرا, اس سے پہلے کچھ کیا ہم نے؟ نہیں. ایک دم سے اچانک سے پھٹ پڑا ہے. کیوں پھٹ پڑا ہے؟ وہ سب کہتا رہی, یہ دیکھو اتنے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جناب اتنا دے دلا کے اس کو ادھر چندہ دیا, ادھر یہ کیا, ادھر وہ کیا, اور میں آج بھی پیچھے میرا نام نہیں لیا جا رہا. محفل کے اندر میری جناب کوئی عزت نہیں ہو رہی, میرا کوئی نام نہیں لیا جا رہا. جی بلے بلے نہیں ہو رہی. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ تو پھر اب نام لیا جا رہا ہے نا. جی اب پہلی صاحب میں کھڑا کر دیا. جی ظاہرہ بتایا تھا یہ ایسے کھڑا کرتے ہیں پہلی صف میں. آگے پہلی صف کے باشندوں کے خوابوں میں تھا. اب یہاں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صف کے جو باشندے ہیں انہوں نے جو مجھے خواب دکھائے میں ان خوابوں میں جی رہا تھا, اور دوسری بات کہ پہلی صف کے جو باشندے ہیں میں صرف ان کے خوابوں میں تھا, اس سے آگے نہیں تھا. یعنی اس سے آگے اگر اس کی نظر میں پہلی صف میں ہوتا تو مجھے بلا لیا جاتا, جی آگے لے آیا جاتا, رابطہ ہو جاتا, ملاقات ہو جاتی. جی انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں, ملاقات کرنے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تو ادھر جہنم میں آ. ہاں جی کدھر آ؟ جہنم میں آ. وہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جہنم میں؟ کہتے ہیں جیسے یوٹیوب کے اوپر آ کے کامنٹ ہر طرف کیا پاکستان آ, ذرا ضرورت ہے, ہمت ہے تو پاکستان آ. او کھوتی کے بچوں تم یہ بتاؤ, ایک بندہ بالفرض مان لو, تم اپنی چھوٹی سطح پر مثال لے لو, ایک بندہ اگر جیل سے نکلتا ہے, آزاد ہوتا ہے, تو واپس جیل میں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں. بتائیں جی, سے کہہ رہے جیل میں آ. کمال نہیں ہو گیا؟ یہ ہم نے ایک سمپل سی مثال دی ہے. پاکستان جس کو تم خود کہتے ہو یہ دنیا میں جہنم ہے, جی ہر کوئی وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہے, لیکن جہنم کے دروگا ہم نے بٹھائے ہیں اوپر, جی جو تمہیں آف لوڈ کر دیتے ہیں. جی بالکل جو نہیں نکلنے دے رہے جی اس جہنم سے. نکلنا تم خود اس جہنم سے چاہتے اور ہمیں کہتے ہو کہ تو ادھر آ, تو آ نہیں سکتا. کمال ہو گیا جی, تو آ نہیں سکتا. او گدھے کے بچوں, او تم دعا کرو ہم نہ آئیں. اگر ہم آئے تو جو تمہارا مانو آرمی چیف ہے, تمہارا جو پریزیڈنٹ تھا, تمہارا پرائم منسٹر ہے, انہوں نے آگے سے استقبال کرنا ہے, پھر کیا کرو گے؟ جی ہم کہہ رہے ہیں تم ادھر پیار سے آرام آرام سے, جسے کہتے ہیں نا کوئی شے اپنی موت آپ مر جائے, ذبح نہ کرو, تکلیف ہوگی. جی جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کو اندازہ ہی نہیں آگے ان کے ساتھ کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے. جی اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو بس ذبح کر دو پکڑ کے.
یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو دیکھتے یہ مر جائیں گے. کیا کریں گے پھر؟ جی یہ جو منظر ڈیمانڈ کرتے ہیں، مان لو اگر یہ منظر ان کو دکھایا جائے، یہ شور مچائیں گے یا نہیں؟ مچائیں گے. شور مچائیں گے. تو کیا خیال ہے آگے سے ان کا استقبال کیا جائے گا؟ آگے سے جو ہے وہ چپ بیٹھ جائیں گے، یا پھر وہ لبیک والوں کے ساتھ ریسنٹلی تھوڑا پیچھے ہوا تھا، کیا ہوا تھا جی مریدگے میں؟ کیا ہوا؟ جی جی بالکل، سنائپر شاٹس. جی وہ مولوی لنگڑے کی دونوں ٹانگیں ابھی تک غائب ہیں یا نہیں؟ جی غائب ہیں. ہم ان کو بتائیں وہ دونوں ٹانگیں کہاں ہیں جی؟ کس کے پاس ہیں، کہاں ہیں؟ ان کو صبح کیا کھلایا جاتا ہے، شام کو کیا کھلایا جاتا ہے جی؟ کہاں رکھا ہوا ہے؟ ان کو کیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے جی؟ جی 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 آج سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. آگے جی، دنیا کے بڑے بڑے پھندوں میں تھا، دنیا کے نکیلے پنجوں میں تھا، دنیا کے بڑے پھندوں میں تھا، نکیلے پنجوں میں تھا. پھندوں میں کون جاتے ہیں مجھے بتائیے؟ پھندے پہ کون جاتا ہے؟ پھندے پہ کون لٹکتا ہے؟ ہاں موت کا مجرم قیدی. جی مجرم مجرم. مطلب کیا؟ خود اب اتنی عقل نہیں، خود اپنے الفاظ، خود اپنے آپ کو مجرم ڈکلیئر کر رہے ہیں اور ان کو نظر نہیں آ رہا، معصوم سمجھ رہے ہیں خود کو. دنیا کے نکیلے پنجوں میں تھا، تو پنجوں میں کون جاتا ہے؟ اگر اب چوہے بنیں گے تو پنجے تو پھرائیں گے نا اوپر سے. جی سانپ بنیں گے، بچھو بنیں گے تو پھر اوپر سے پنجہ آئے گا ہی نہیں. کوے کا آئے گا، چیل کا آئے گا، گدھ کا آئے گا جی. جی خود اپنے آپ کو سانپ، بچھو، چوہا، گندی مخلوق ڈکلیئر کر رہے ہیں، مجرم ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تو نے لا پا دی ہے ہماری. ہم تو صرف تفسیر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آپ کی آیات کو، جیسے کسن نے قرآن لکھا تھا جی. اسی طرح یہ آپ نے اپنا قرآن، آپ نے اپنی آیت لکھی، آیت سجدہ، سورت سجدہ. صورت پہلی صاف. ہاں سورت پہلی صف جی. جی یہ آپ کی جو سورت پہلی صف ہے جی، تو ہم تو اس کو بیان کر رہے ہیں. جی بالکل. ہاں پوری دنیا سے الگ اکیلے بندوں میں تھا. کون سے اکیلے بندوں میں؟ یہ تو بالکل ایسے ہے، کسی کو کال کوٹری میں ڈال دو، وہ 10 سال کال کوٹری کے باہر اگر نکالا جائے تو وہ کہے کہ میں اکیلے بندوں میں تھا. او اکیلے بندوں میں کال کوٹری میں کیوں گیا تھا جی؟ بالکل. اگر تو نے خود ساہتا کچھ عرصے تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا جی، اپنی خود ساہتا من پسند کی، جو تیری جو دین اور حق کی تشریح ہے، جو قسم نے دی ہے، ان رسولوں نے دی ہے، اس کی بنیاد پر تو نے اپنے رشتے ناتے چھوڑے، تعلقات ختم کیے تھوڑی عرصے کے لیے، کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ تو نے کیا، وہ بھی تجھے بہانہ ملا. تو خود چاہتا تھا ان سے فاصلہ، لیکن بہانہ نہیں مل رہا تھا جی. جی اور تو اس کو اکیلے الگ بندوں میں قرار دے رہا ہے جی. جی اس غزل کے بعد پابندی لگتی نہ لگتی اگر پہلی صف میں ہوتا. ہے ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب اس غزل کے بعد اس نے کہا کہ پابندی لگنی تھی، لگ جانی ہے. پورا یقین تھا حضور کو کہ اس غزل کے بعد کیا ہوگا؟ پابندی لگ جائے گی. پابندی لگ جائے گی. نہ لگتی اگر پہلی صف میں ہوتا. تو بتائیں ذرا پہلی صف میں کون کھڑا ہے؟ لگی پابندی جی؟ جی جی بتائیں نا، پابندی لگی؟ نہیں لگی نا. ان پہ تو نہیں لگی. گروپ میں بین کر دیا گیا، نکال دیے گئے، پابندی لگی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو پھر انہوں نے خود کہا ہے پابندی نہ لگتی اگر پہلی صف میں ہوتا. اگر پابندی لگ جاتی تو پہلی صف میں نہ ہوتے. پابندی لگی تو کس صف میں ہے جی؟ پہلی صف میں. پہلی صف. تو ہم نے تو بتا دیا ہے بھائی پہلی صف والے کون ہیں، پہلی صف میں کون کھڑا ہے، اور پہلی صف میں سب سے آگے جو امام ہے وہ کون ہے. ہم نے تو پہلی صف والوں کا امام بنا دیا جی. جی اب کیا کریں گے؟ پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، واپس آ جاتے ہیں جی. آگے کہتے ہیں جی، میرے ایک سوال 1000 سالہ پلان پر مجھے غلط انداز کی بنیاد پر میری لا پا کر کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی. اب مجھے بتائیں، اور انہوں نے خود بھی ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے 1000 سالہ پلان پہ کون سا سوال کیا تھا.
کوئی سوال کیا تھا؟ No, I don't think so. انہوں نے کیا تھا. ہاں ہمیں ہی بتایا جائے نا وہ کون سا سوال ہے، وہ سوال کہاں کیا گیا، اور 1000 سالہ پلان انہوں نے کہاں سنا؟ انہوں نے جس نشست میں سنا اس نشست میں کیا کوئی ان کو ڈیوٹی ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے 1000 سالہ پلان کا حصہ بننا ہے، آپ 1000 سالہ پلان کرو؟ جی نہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. بتائیں جی. کسی کو نہیں ایسا کچھ تو 1000 سالہ پلان کی اگر کسی کو تکلیف، یا 1000 سالہ پلان اگر کسی کو جو ہے وہ پک ہوا ہے تو کس کو ہوگا تکلیف، کس کو دے گا؟ جی سر جس کے اپنے پلان پر پانی پڑ رہا ہے، بالکل. جو خود اپنے آپ کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا، بطور اکائی یہاں موجود ہے، اور اپنی پیچھے دم جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اپنے جو اس کے باقی اس کی جو صورتیں ہیں جی باقی اکائیاں ہیں. بالکل ہم نے اس نشست میں بالکل واضح دو ٹوک بتایا کہ جتنے بھی آئے، دیکھو ان کا دعویٰ کیا تھا. کیا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ہم اوپر والے کے نمائندہ ہیں، جی ایسا ہم اس کا مقصد و مشن لے کر اٹھے ہیں، یہی دعویٰ تھا نا. جی یہی دعویٰ تھا. تو اس کا مقصد و مشن کیا تھا؟ اس کا مقصد و مشن یہ تھا کہ اس کے نام پر لوٹا جائے، نہیں اس کا نام استعمال کر کے خرافات پھیلائی جائیں، استحصال کیا جائے، قتل و غارت کی جائے، یہ سارا کچھ کیا جائے. نہیں بالکل بھی نہیں. یا پھر اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں بشر بنا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ جی بشر بنا رہا ہوں. تو اگر کوئی اس کا نمائندہ ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ بشر بنائے گا یا حیوان بنائے گا، جانور بنائے گا؟ بشر بنائے گا. تو مجھے بتائیں بشر بننے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے؟ کہہ رہا اتنا تو کوئی بن جاتا ہے. اور کس کو بشر بنانا ہے؟ کسی ایک انسان کو بنانا ہے یا پوری دنیا کے جو انسان ہیں ہیومن اسپیشیز ان کو بشر بنانا ہے؟ مطلب ان کو جو ان کی جو اصل ذات ہے، لیول ہے، یعنی کہ جو اس بشری وجود سے جو ڈیمانڈ، جو تقاضا کیا جاتا ہے، سوچنے والا، سمجھنے والا، سمجھ آ نہیں آ رہی، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا، اور صحیح کو صحیح کی بنیاد پر کرنے والا، غلط کو غلط کی بنیاد پر کرنے والا، کوئی بھی اس کی طرف انگلی نہ کر سکے، سب کے سب ایسے بن جائیں. تو کیسے بنیں گے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ بتائیں جی کون سا طریقہ ہے؟ ڈنڈے سے بنیں گے؟ نہیں بتائیں جی. ان کو کون لے گا؟ کائنات مان لو کائنات لے کر آئی نا، تو کائنات سے پوچھو کہ کیا یہ جو تمہارا جنم ہے یہی کل کا کل ہے، یا پھر آپ کو قسطوں میں لے کر آتی ہے؟ جیسے سکول میں کلاسیں ہوتی ہیں، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری، چوتھی، پانچویں، پھر پاس آؤٹ ہوتے ہو، اسی طرح کہیں ایسا تو نہیں، اسی طرح یہ تمہارا جنم جو ہے یہ ایک کلاس ہے. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تب ہم نے تو اس کے لیے بتایا کہ جیسا میں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ آپ کے سامنے آپشنز ہیں. ایک تو آپ کا اپنا چہرہ ہے، آپ کو اپنا چہرہ پسند ہے، اپنی ذات پسند ہے، یعنی جو آپ خود ہو، مطمئن ہو اپنے آپ سے جی؟ نہیں. اگر نہیں تو پھر آپ کس کے جیسا بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے اتنے 2 ٹانگ والے موجود ہیں، جانور بھی موجود ہیں، بہت مخلوقات موجود ہیں، کیسا بننا چاہتے ہو؟ آپ کے جیسے بننا. ہاں تو کہتے ہیں آپ کے جیسے. ہاں تو ہم کہا ہمارے جیسا بننا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے جیسا کیسے بنا جائے گا؟ اس کے لیے وقت چاہیے نا حضرت. جی چلو ٹھیک ہے، مان لو جی آپ ایک جنم میں بن جاتے ہو، یا آپ 10 سال میں بن جاؤ گے، بالکل مان لیا آپ اس جنم میں بن جاتے ہو، ایک جنم میں، یا 10 سال میں، 20 سال میں بن جاتے ہو، تو کیا پوری دنیا بن جائے گی؟ بالکل نہیں. او بھائی کوئی آج بنے گا، کوئی کل بنے گا، کوئی پرسوں بنے گا، کرتے 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 کہا تک ٹوٹل 1000 سال کے اندر اندر پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. پوری دنیا کے تمام انسان ایسے ہوں گے جیسے ایک ہوتا ہے، سیم سوچ والے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، زبانیں ختم ہو جائیں گی، برین ٹو برین کمیونیکیٹ کریں گے. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم نے تو یہ بات کی. جی تو ہم نے اس میں ہم نے کب کہا کہ ہمیں کسی کی معاونت کی ضرورت ہے؟ ہم نے تو کہا ہم اپنی ذات میں بیج ہیں، ہم بیج بو رہے ہیں، اور ہمیں دنیا کو طاقت سے ہٹا نہیں سکتی. جی بے شک. جی بالکل. اور ہم نے کہا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کرتے 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 یہ رنگ غالب آتا چلا جانا ہے، اور جو پہلے جو رنگ ہے وہ پھیکے پڑتے چلے جانے، پہلے جو تصورات ہیں، نظریات ہیں، وہ سب کے سب اپنی موت آپ مرتے چلے جانے ہیں، اور اس نے ڈومینیٹ کرتے چلے جانا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جی ایسے ہی ہے. سمجھ آ رہے؟ ہم نے تو یہ بتایا. اس میں مجھے بتائیں، اس میں کوئی پزل ہونے والی، کنفیوز ہونے والی، کوئی نویں کٹے کھلنے والی کوئی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے.
تیرے میرے ایک سوال 1000 سالہ پلان پر مجھے غلط انداز کی بنیاد پر میری لا پا کر کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی. میں نے تو اتنے سالوں سے کبھی اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اچھا, اتنے سالوں سے کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا. کہتے ہیں جی میں نے تو اتنے سالوں سے کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا تھا. ذہن کی گتھی تھی, سلجھ نہیں پائی بلکہ مزید الجھ گئی اور دجنوں نئے کٹے کھل گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کے ذہن کی گتھی تھی, سلجھی نہیں تھی, ان کو سوالات کرنے چاہیے, یہ سوالات دماغ بیٹھنا چاہیے تھا, سوالات کرنے چاہیے. ان کو کس نے روکا بھائی اب سوالات نہ کرو؟ بتائیں جی. اپنے آپ کو انہوں نے روکا, اپنے آپ نے خود ہی روکا. جی بالکل, خود جو جی چاہے کرتے ہیں اور ہر جگہ پر مجرم ہمیں بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو کون, میں خام خواہ. جی کہتے ہیں اس وقت مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, مگر مجھے ہر رستہ آپ کی طرف لے کر آ رہا تھا. ہماری طرف کہاں سے لے کر آ رہا تھا؟ ہماری طرف یہ تھوڑی کہ فزیکل آپ چل کے ہمارے ہمسائے میں پڑوس میں آ کے گھر خرید کے بیٹھ جاؤ. کیوں جی؟ ہماری طرف آنے میں راستہ کیا؟ ہمارے جیسا بننا, ہماری ذات اخذ کرنا. جی اندر کے جانور کو ذبح کرنا, مارنا, اندر کی یہ سوکھی جو اکڑ ہے اس کو نکالنا. بالکل جی جی بالکل. اب اسی طرح مثال کے طور پر غور کیجیے گا ذرا, ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں. ہمیں ایک میسج آیا جی, میسج آیا کب آیا؟ یہ ہمیں جی آج سے کوئی 1.25 سال پہلے کہلیں میسج آیا. جی میسج ہے استاد اعظم, ہمارے رہبر اور محسن بھائی جان, ہم استطاعت کے مطابق اپنی اضافی خواہشات ترک کر چکے, آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وجود کی بقا کے لیے رواں دواں ہیں. جو بھائی اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں, ہم استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مالی امداد کرتے ہیں. کائنات کی حمد کے لیے قربانی کا حق ہے, جو بھی ہے قربا کا حق ہے, قربا جو ہے ان کا حق ہے. پیارے بھائی جان کوئی ایسا مشورہ دیں یا پھر استاد جی اکاؤنٹ نمبر بتائیں تاکہ رب کا مال رب کے ہاں پہنچ کر رب کے لیے صرف ہو. پیارے محسن آپ کی نوازش ہے, آپ کی نوازشیں بے شمار ہیں. ایک اور انعام کر دیں تاکہ رب العالمین کی آیت ہونے کا عملی رول ادا کر سکیں. استاد جی رہنمائی فرمائیں, نوازش ہوگی. مطلب کیا ہے کہ یہ میسج کیا گیا, اس میں کیا کہا گیا, ہمیں کیا فراہم کریں جی, کیا دیں؟ ایسے نہیں, بینک اکاؤنٹ دیں, اپنا اکاؤنٹ نمبر. جی جی کیا دیں اپنا؟ ڈالنے کے لیے جی اکاؤنٹ نمبر. ہاں, تاکہ جناب رب کا مال رب کے ہاں پہنچ جائے. جی لکھنے والے نے کہیں پر بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ مال کہاں سے یا کیسے آ رہا ہے, لیکن ایک لفظ اپنا آپ بتا رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات, میسج کیا, نشست میں موجود ہیں, ان کو کوئی اکاؤنٹ نمبر یا کوئی بدلے میں کوئی جواب بھی ملا, کوئی رپلائی بھی ملا ہوگا, نظر انداز کیا, کوئی جواب, کوئی رپلائی, کوئی کچھ بھی نہیں. کیوں؟ پہلی بات, سامنے کو فقیر نہیں بیٹھا ہوا. دوسری بات کہ آپ دے کے اپنے جو کرتوت ہیں کان ہیں ان کو جسٹیفائی کر لو گے. جیرے پٹے کام کرتے ہیں. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی یہ وہ نہیں کہتے ہیں بھائی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. جی یعنی مان لو دوسروں سے لے کے یا جیسے اکٹھا کر کے جو کچھ بھی کر کے تو اس میں تھوڑا سا آگے دے دیتے ہو تو آپ اپنے آپ کو پوتر سمجھنا شروع ہو جاؤ گے. جی تو پہلی بات یہ کہ بھائی کیا آپ سے مانگا گیا, آپ کو کہا گیا, یا کہیں سے آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بھائی استاد جی یا محسن یا جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ مانگ رہے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں. یا وہ ایسا کچھ کرتے ہیں؟ جی نہیں حضرت. نہیں تو پھر بھائی ہمیں آفریں کس چیز کی؟ پہلے ثابت تو کر لو کہ بھائی آپ کے پاس واقعہ کچھ ہے, آپ دے سکتے ہو. جی اور کیا دے سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں.
جی جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے یا جو تقاضا کی ڈیمانڈ کا جو تقاضا کیا جاتا ہے وہ تو اب کر نہیں سکتے. اور وہ کیا ہے؟ جی وہ بھائی اپنے آپ کو بدل لو, آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی, اپنی عادتیں ترک کر لو جی. بالکل. جیسے 12 مثالیں دی ابراہیم, اس کو کیا کہا گیا؟ یہاں سے نکل جا. اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا. اس نے کہا اگر تو مجھے سمراٹ کھلانا چاہتا ہے تو میں یہیں بیٹھوں, یہیں مجھے لا دے, میں یہاں کھا لوں گا. جی 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 ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے بالکل. بھئی اگر آپ کے حالات درست نہیں ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, نکل جاؤ, مائگریشن کر لو, ادھر ادھر نکل جاؤ جی. جی بالکل, زمین اتنی بڑی ہے. ہاں لیکن کیسے نکلیں جب دنیا ساری کافر ہے جی, اور یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر اللہ نے بنایا ہے. ہاں یہ تو پاکستان ہے نا, انہوں نے کہا 2 ہی جگہ ہیں جو پاک ہیں, ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان, جسے پاکستان کہتے ہیں. جی جی پاک استھان مطلب کیا ہے؟ پاک مقام, پاک جگہ. استھان لفظ ہے سنسکرت کا, استھان ہندی میں بولا جاتا ہے. استھان کسے کہتے ہیں؟ جگہ کو. استھان آیا ستھن سے. استھان آیا کس کو؟ ستھن سے. ستھن پتہ کسے کہتے تھے؟ ستھن کہتے تھے پچھواڑے کو. پتہ کسی کو؟ نہیں پتا تھا جی, نہیں پتا. ہاں شلوار کو بھی کہتے تھے. بعد میں غور کیجیے گا, شروع میں سنسکرت میں استھان جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہمارے جیسے جنسی اعضاء کہتے ہیں, جیسے کہ پچھواڑا. اور پھر جب اوپر جو ہے مان لو جو پتے چڑھائے گئے, تو جو پتے اوپر چڑھاتے پھر ان کو کہا جانے لگا کیونکہ وہ اوپر آ گئے نا. جی جی جی. اور پھر جسے مان لو یہ بات یہ شلوار وغیرہ کہتے ہیں, یہ اس کو پھر کہنا شروع ہو گئے ستھن. جی آئی سمجھ, ابھی بھی نہیں آئی؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک پچھواڑا. پچھواڑا وہ بھی پاک. اور کم از کم کوئی تو کام علم سے کر لیتے جی. بالکل. اور دوسرا دنیا میں جناب مدینہ طیبہ ہے, 2 ہی تو پاک جگہ ہیں. یا کہ خود کہتے ہیں کہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں, بس یہی زندگی ہونی چاہیے. جی یعنی پاکستان سے مدینے, مدینے سے پاکستان, اور مرے تو موت کہاں ہے؟ مدینے. مدینے. کیوں؟ باقی ساری دنیا کافر ہے, باقی ساری دنیا جہنمی ہے جی. ایسے ہی کہتے ہیں جی, ایسے ہی کہتے ہیں. خود گورے رنگ کے پیچھے مرتے اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں لگاتے ہیں, اور جن کے گورے ہیں کہتے ہیں وہ تو کافر ہیں. جی اس کا مطلب یہ خود کافر بننا چاہتے ہیں جی, کریمیں لگا کے. ایسا ہی ہے. جن کو ان کے اللہ نے گورا بنایا ہے وہ کافر ہیں, اور جو کریمیں لگا کے گورے یعنی کافر ہونا چاہ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہے. کمال نہیں ہو گیا جی جی. جی بالکل. اچھا ان کے نزدیک گورے کیا ہیں جی؟ کافر. تو پھر سانولے یا کالے کیا ہوئے؟ مومن. سانولے کالے کیوں جی؟ بھائی گورے جو ہیں وہ تو کافر ہو گئے ان کے نزدیک. جی جی. اور مومن کون ہوئے؟ کالے. کالے سانولے. تو کیا کہتے ہیں دونوں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. جی 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 جی. اب مجھے بتائیں اللہ نے کافر کن کو بنایا؟ کافر کون ہے جی؟ گورے. گورے. اور مومن کون ہیں؟ سانولے کالے. کالے. اب جو سانولے ہیں کالے ہیں اگر کریمیں لگا کے گورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے بتائیں وہ گورا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا کافر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کافر ہونے کی کوشش. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. یہاں ان کو نظر نہیں آتا. یعنی جن کو جی ان کے مطابق اللہ نے بنایا ہے گورا وہ کافر ٹھہرے, اور جو کریمیں لگا کر گورے ہو رہے ہیں وہ مومن کے مومن ہیں. جی جی. بس عقل نہیں کام کر رہی. تو مجھے بتائیں جی ذرا, پاکستان, اب پاکستان سے کیا بندہ نکل نہیں سکتا؟ نکل سکتا ہے. کیا دنیا نکلی نہیں؟ نکلی ہے. نکل نہیں رہی. نکل رہی ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں,
وہ کہتے ہیں یہاں سے نکلے ہیں، یہیں مرنا ہے، آباء و اجداد کی زمین ہے، یہاں ہم نسل سے نسل لے رہے ہیں جی، جدی پشتی. جی کیوں؟ اگر ادھر تو جائیں گے تو سمپل سی بات ہے، جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں جا کے وہ عادتیں پوری کر پائیں گے؟ نہیں بات ہی یہی ہے نا. یہی تو ان کے بڑے ابا ابراہیم نے کہا تھا کہ میں اگر یہاں سے نکل جاؤں گا تو جو مجھے پٹھی عادتیں حرکتیں پڑی ہوئی ہیں وہ میں کیسے پوری کروں گا؟ ادھر تو پکڑا جاؤں گا، اگلے پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے جی. بالکل. ادھر انہوں نے مجھے ابا بنایا ہوا ہے، میرے بڑا پیر مانا ہوا ہے، ادھر مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. جی پروٹوکول ہے جی. تو یہ جس کلچر کے ہیں نا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس دھرتی کے جو لوگ ہیں ان سے آپ سیدھی اور صحیح بات کی توقع کر ہی نہیں سکتے. جی جھوٹ بہت ہے. یہ میں کہتا ہوں جس کو جتنا زیادہ اپنا سگا کہتے ہیں اس کے اتنے بڑے دشمن ہوتے ہیں. جی بالکل. سیدھی بات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کر جائیں ان کے اندر. وہ یعنی کہ وہی بات ہے، آپ جلیبی سے آپ سیدھے پن کی توقع کرو تو سمپل سی بات ہے آپ بھی بیوقوف ہو. جی ہاں جی. اب بتائیں جی، اب بتائیں کیا کرنا ہے ایسی قوم کا، ایسے لوگوں کا؟ جی اپنا نقصان کر رہے ہیں مہادیو جی، اور وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی، دوسروں کا بھی، اور جو اصل مقصد ہے اس سے بھی ہٹا رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے تمام چیزوں کو دیکھ سن کر. یہ کار پتہ کیا کار یہ رہے ہیں، ان کا جو پورا زور ہے، زور ان کا یہ ہے، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب کیوں ہو رہا ہے، جی اس کو روکو، روڑے اٹکاؤ. جی وہ نہ میں آپ سے کوئی لے کر کھا رہا ہوں، نہ میں آپ کے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، نہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، نہ میں نے آپ کو کنپٹی پر بندوق رکھی ہوئی ہے جی، بندوق کی نوک پر کچھ منوا رہا ہوں جی، نہ میں کسی کو زبردستی کی سیٹ کے پکڑ کے ادھر لا رہا ہوں جی. بالکل. جی بالکل. بھئی آپ کو اگر ٹینشن ہے آپ نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، اپنے دماغ چلاؤ، اور اتنے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. جی بالکل. جی کون سی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کون سی خارش ہوتی ہے، آپ ادھر انگلی کرتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ ایک بندہ اپنا کام کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی، آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا. جی جی مسئلہ یہی ہے نا. یعنی جو آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، تصورات ہیں، جو آپ کی خرافات ہیں، جو آپ کی ذات ہے جانور، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی بن جاؤں. جی نہیں جی بالکل یہی چاہتے ہیں نا یہ لوگ. جی وہ تو یہ چاہتے ہیں بالکل. اور پھر یہ نیچے لکھنے جو آپ کی تعریف کرے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. او بھائی ہم نے کب کہا، ہم نے کہا کسی کو ہماری تعریف کرے؟ زبان کے آپ اپنے الفاظ اپنی زبان سے واپس لے جیا کریں. جی آپ نے اگر ہماری تعریف کرنی ہے تو اپنے کردار سے جہاں آپ ہیں. جی بالکل. یہ یہاں آ کے اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اس طرح کر کے تو جو ہے وہ بھئی وہ اوپر چڑھ جائیں گے. جی یہ وہ پیٹرن ہے جو جس کو ابا بنایا ہوا تھا، ابو جی بنایا ہوا تھا، اس نے دیا ہے کہ اللہ بھی آسمانوں پر بیٹھ کے فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے. جی پل باندھ رہا ہے. تو مومنو تم بھی پل باندھا کرو. جی بالکل. ہاں ورنہ پل کراس کیسے ہوگا؟ جی ورنہ پھر حضور اور حضور کے جو ماننے والے مومن ہیں وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے نا. پل بنانا ہے نا، پل باندھنا ہے، تعریفوں کا پل باندھیں گے تو پھر وہ پل جو ہے وہ جب بنے گا، تعمیر ہوگا تو پھر جہنم کراس کر پائیں گے. جی مضبوط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے عمل سے، پریکٹیکل سے تو کر نہیں سکتے، تو پھر پیچھے ہوائی خارج کرنی ہے نا، منہ سے ہی کرنا ہے نا، زبان سے ہی کرنا ہے نا. جی زبان سے تعریفیں کرنے والے بڑے بڑے آئے. زبان والے یہ ہیں کہ جب کوئی زبان سے کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اب تھوک کر چاٹنا نہیں، وہی پھر بعد میں ہمیں گالیاں دیتا ہے. جی اور اس کو لگتا ہے کہ بھئی بڑا مار کا مار رہا ہوں، لیکن خود ہی بے چین رہتا ہے. جی ہم تو صرف یہ ایک آئینہ سامنے رکھتے ہیں
کہ دیکھ ذرا تو کون ہے. تو جب آئینہ سامنے آتا ہے آئینہ کیا دکھاتا ہے؟ کتا ہے بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، سانپ ہے پھنکارنا شروع ہو جاتا ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. سور ہے تو وہ پھر اس کی گردن ہی پیچھے نہیں مڑتی، گردن میں سریا آ جاتا ہے. جی 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 بالکل. چلے بہرحال جی ایک کام اور کیجیے گا کہ یہ جو بیچ میں سمجھ آئی کلیئر ہو گیا جی، یہ سارا کچھ کاٹ کے سنیے گا، ٹائم بچ جائے گا. ہاں جی چلیں جی سوال کریں جی، سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. نیچے ایک لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی بالکل سر. تو سر کسے کہتے ہیں جی؟ بتائیں جی، کچھ بتائیں گے؟ ہیڈ کو کہتے ہیں. ہاں سر پورے وجود میں جو سب سے ٹاپ جی جو فیصلے کرتا ہے، جی جو دیکھنے والا استاد سننے کو والا بھی کہتے ہیں. سمجھنے والا ہوتا ہے، جس کے آگے سر کے جی. نیچے کہتا ہے دھڑ. دھڑ کا کام کیا ہوتا ہے؟ سر کے مطابق چلنا، اور اگر دھڑ اکڑ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی بالکل. جی تو سر صرف زبان کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. جی پریکٹیکلی. پھر ذات بھی جو ہے وہ بھی ثابت کرے کہ اگر وہی بات ہے اگر سر کہا جا رہا ہے تو پھر سر کو سر کا درجہ دیا جائے. اور سر کو سر درجہ کا مطلب درجہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے صرف زبان سے جو ہے وہ جی جی ہاں ہاں کی جائے، بلکہ اپنی ذات میں نہیں پھر داڑھ ہونے کا ثبوت دیا جائے. جی داڑھ پھر وہی کرتا ہے جو سر کہتا ہے، نہ کہ داڑھ جو ہے وہ سانپ کی طرح بس جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہوتا رہتا. جی جی یا پھر چھپکلی جیسے دم کٹ جاتی ہے تو وہ دم کیا کرتی ہے؟ جی ہلتی ہے بہت زور. ہاں وہ اپنی مسل میموری کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، شفٹ ہو جاتی. جی 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 ادھر سر کرتے رہیں اور پریکٹیکل میں وہی سارا کچھ. جی چلیں یہ تو سوال کون کریں گے؟ کریں جی سوال. اب جب سوال کا کہا جاتا ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ادھر ادھر جا کے کہ سوال کیسے کریں، کہاں کریں. یہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا. وہ صرف ہاتھ اٹھائے ہوئے نا، مائک تو آن ہے. ایک جو ہے ان کا مائک ہاں ان کا بھی آن ہو گیا ہے. جی السلام علیکم استاد جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 5-6 بار وعلیکم السلام. جی ہاں استاد جی، میرا یہ سوال ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ جو نا کہ یہودی ہو نصارہ ہو یہ سب جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کے سبب. تو ان کا اعمال مطلب کس قسم کے اعمال؟